سے وہ خوش ہو جائے گا۔ وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد جب کچھ وقت گزر جاتا ہے 12 بجے تک 1 بجے تک، پھر اس کے بعد جو روزہ رکھنے والا ہے اس کے منہ سے ایک ہمک سی آتی ہے جسے ہم بو کہتے ہیں، بدبو کہہ دیتے ہیں لیکن اسے بو کہیں گے، اسے بدبو نہیں کہیں گے۔ بو خوش بھی ہو سکتی ہے اور بد بھی ہو سکتی ہے۔ اگر خوش ہو تو اسے خوشبو کہہ دیتے ہیں اور اگر بد ہو تو ہم بدبو کہہ دیتے ہیں۔ تو حقیقتاً بو ہوتی ہے، جو بھی آئے آدمی سونگے اسے بو کہتے ہیں۔ تو یہ جو روزہ دار کے منہ کی بو ہے، یہ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ بدبو بن جاتی ہے۔ تو اب اس بدبو کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک بو وہ ہوتی ہے جو آدمی کے دانتوں کے اندر میل کچیل ہو، اس کے منہ کے اندر میل کچیل ہو تو اس سے وہ پیدا ہوتی ہے، اسے زخرف کہا جاتا ہے۔ اور ایک وہ بو ہوتی ہے جو بھوک کی وجہ سے آدمی کے پیٹ سے اس کے معدہ سے اٹھتی ہے، اسے خلوف کہتے ہیں۔ یہاں پر خالق کائنات نے خلوف کا ذکر کیا ہے، زخرف کا ذکر نہیں کیا۔ جو زخرف ہوتی ہے، میل کچیل کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آدمی مسواک کر لے، برش کر لے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز استعمال کرے، اسے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن جو خلوف ہے اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک معدے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، جو معدے کی بیماری سے بدبو آ رہی ہے اسے بھی دوائی وغیرہ لے کے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بھوک کی وجہ سے بو آ رہی ہے اسے ختم نہیں کیا جا سکتا یہاں تک کہ آدمی کھانا کھا لے، تو اسے خلوف کہا جاتا ہے۔ یہاں پر خالق کائنات نے خلوف کا ذکر کیا ہے کہ بندہ مومن روزہ دار کے منہ سے جو بو آ رہی ہے دوسرے کو آ رہی ہے یا اس کو خود آ رہی ہے، وہ اس کو سونگھ کے پریشان نہ ہو جائے۔ خالق کائنات کو یہ بو بڑی پسند ہے، مولا کتنی پسند ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اس دنیا کے اندر بہت ساری خوشبوئیں ہیں، سب سے اعلیٰ خوشبو کستوری کی ہے، تو جو روزہ دار کے منہ کی بو ہے خالق کائنات کو کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اللہ کو وہ